بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے برابر والے مکان میں جو لوگ آئے تھے وہ کل 3 افراد تھے۔ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ گھر کے سربراہ نے دوسری شادی کر رکھی تھی، وہ بھی کبھی کبھار آتا۔ ماں بیٹی تقریباً اکیلی رہتی تھیں۔ ماں کا نام زبیدہ جبکہ لڑکی کا نام ماہرہ تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ چھٹیوں کی بوریت سے بچنے کے لیے چھت پر ماہرہ سے باتیں کر کے دل بہلا لیتی۔ وہ صرف 8ویں پاس تھی۔ رفتہ رفتہ ماہرہ مجھ پر کھلنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد گزر اوقات کے لیے خرچہ نہیں دیتے، تبھی ماں کو ہسپتال میں بطور نرس ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ ماہرہ کی ماں صبح جاتی تو رات 8-9 بجے گھر لوٹتی، اور رات کی ڈیوٹی ہوتی تو سرے شام چلی جاتی، صبح واپس آتی۔ اس دوران ماہرہ کو تنہا گھر میں رہنا پڑتا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ امی کو بھی افسوس ہوتا کہ دیکھو وقت کا ستم، اس بچی کا کیا قصور۔ دن میں اور کبھی رات کو اکیلے رہنا آسان کام نہیں۔ ماہرہ کی عمر 16 سال تھی۔ وہ بہت سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ اس کی صورت سے معصومیت برستی تھی۔ جو دیکھتا اس بچی پر پیار آ جاتا۔ اس کی والدہ صرف 2 بار ہمارے گھر آئیں، چند منٹ بیٹھ کر چلی گئیں۔ زبیدہ آنٹی کہتی کہ روزی روٹی کی خاطر ان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ 12 گھنٹوں کی تھکا دینے والی ڈیوٹی ہوتی ہے، کھانا پکانے کی ہمت نہیں رہتی۔ ماہرہ تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتی، ورنہ اکثر اس کی ماں ڈیوٹی سے آتے ہی کھانا بازار سے لے آتی۔ ماہرہ کی تنہائی کا خیال کر کے امی نے مجھے اس سے دوستی کی اجازت دے دی۔ ہم چھت پر باتیں کرتے، یا پھر کسی وقت میں اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ امی جب بھی کوئی خاص کھانا بناتی تب ماہرہ کو ضرور بھجواتی کہ بیچاری بچی کھانے کے لیے ماں کی آمد کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ کبھی میں اور کبھی ملازمہ اس کو کھانا دینے جایا کرتے تھے۔ میں اس کے گھر پر زیادہ نہیں رکتی تھی، کیونکہ امی کی یہی ہدایت تھی۔ ایک روز جبکہ مجھے بخار تھا، ملازمہ بھی نہیں آئی تھی، امی نے پلاؤ بنایا۔ حبیب بھائی گھر پر تھے۔ امی نے اس سے کہا، بیٹا برابر کا دروازہ بجا کر یہ سینی تو دے آؤ، مگر گھر کے اندر مت جانا، باہر ہی کھڑے رہنا۔ میرا بھائی فرما بردار لڑکا تھا، امی کی ہر بات مانتا، ان کے حکم کی تعمیل کرتا۔ جب ماہرہ نے دروازہ کھولا، میرے بھائی کو باہر کھڑا پایا تو گھر میں بلایا، لیکن وہ اندر نہیں گیا۔ کہا کہ بس یہ پلاؤ لے لیجئے۔ ماہرہ نے کافی اصرار کیا، لیکن حبیب باہر سے ہی سینی دے کر آ گیا۔ حبیب ان دنوں FSC کر رہا تھا۔ والدین کی ساری توقعات اسی سے وابستہ تھیں۔ وہ بھی پڑھائی میں سنجیدہ تھا۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا۔ انجینئر بننا اس کا خواب تھا۔ اسے بس دن رات پڑھنے سے کام تھا۔ ایک دن میں نے چھت سے جھانکا، برابر والے گھر سے ماہرہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھی کہ اس کے ابو ملنے آئے ہوں گے۔ وہ کبھی کبھار آتے، لیکن ذرا دیر بعد جب غور کیا تو اس کے گھر سے حبیب کی آواز سنائی دی۔ اگرچہ مدھم تھی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ لگا کہ دھوکہ ہوا ہے۔ انہی دنوں داخلے شروع ہو گئے۔ پھر میں کالج جانے لگی۔ ایک دن کالج سے لوٹ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو ماہرہ کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ میں چونک گئی۔ حبیب کا ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچا ممکن ہے کہ ماہرہ کی امی کی رات کی ڈیوٹی ہو۔ کبھی کبھار کسی کام کے لیے وہ حبیب سے کہہ دیا کرتی تھیں۔ شام کو چھت پر چڑھی، ماہرہ برابر والی چھت پر موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر منڈیر کے پاس آ گئی۔ کیا آج آنٹی گھر پر ہیں؟ نہیں تو وہ ڈیوٹی پر گئی ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ حبیب کو تمہارے دروازے پر دیکھا تو میں سمجھی کہ آنٹی نے بلوایا ہے۔ آج امی دیر سے گئی ہیں، دوپہر کے بعد ڈیوٹی تھی۔ دراصل ہماری پانی کی موٹر خراب تھی، کسی پلمبر کا پوچھنا تھا۔ ماہرہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ سرما کا موسم آ گیا۔ حبیب کو ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہوتی تو وہ پڑھنے کے لیے چھت پر دھوپ میں بیٹھ جاتا۔ ماہرہ کو پتہ چل گیا تو وہ بھی چھت پر جانے لگی۔ بھائی سے بات کرنے کا موقع نکال لیتی۔ ان دنوں فرسٹ ایئر کے پرچے ہونے والے تھے۔ حبیب کالج نہیں جا رہا تھا، گھر پر رہ کر پرچوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ ماہرہ چھت پر پہنچ گئی۔ حبیب کو متوجہ کیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر ٹھہر گئی۔ دیکھوں یہ میرے بھائی سے کیا باتیں کرتی ہے۔ کان لگائے تو کہہ رہی تھی، آج کل جب امی جاتی ہیں باہر سے تالا لگا جاتی ہیں۔ ان کے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے، ان کو مجھ سے ملنے سے منع کر دیا ہے تاکہ ابو مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اسی لیے بہت پریشان ہوں۔ گھر کے اندر تنہا رہنے سے بوریت کم نہ تھی۔
اب یہ احساس کہ تالے میں بند ہوں اور پریشان رکھتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ میں نے دائیں طرف کی پڑوسی لڑکی خانم کو کہہ کر اس کے بھائی سے دوسری چابی بنوا لی ہے۔ یہ چابی تم رکھ لو حبیب، امی کی غیر موجودگی میں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آواز دے دوں گی، تم تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دینا۔ اگر کسی نے تمہارے گھر کا تالا کھولتے دیکھا تو؟ کسی کو ہم سے کیا؟ اس نے شان بے نیازی سے چابی میرے بھائی کی طرف پھینک دی۔ میں اس کی معصوم صورت اور دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی، پھر سوچا اس نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ انسان اکیلے گھر میں کبھی بھی مشکل آ پڑے، گھر کا بیرونی دروازہ لاک ہو تو مدد کے لیے کسے پکارے؟ امی نے بھی کہا کہ زبیدہ آئے گی تو کہوں گی نوکری تو تمہاری مجبوری ہے، بچی کو لاک کر کے جانے کی بجائے ہمارے گھر چھوڑ جایا کرو۔ ماہرہ نے مجھے بتایا کہ ابو خرچہ نہیں دیتے، تبھی امی ان سے خلا لینا چاہتی ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ تھی جو زبیدہ بیٹی کو گھر کے اندر تالے میں بند کر کے جانے پر مجبور تھی۔ بہرحال ہر کسی کے مسائل ہوتے ہیں، مگر بیچاری ماہرہ کا اکیلا پن ایسا تھا جس کی وجہ سے ہم سب اس سے ہمدردی کرنے پر مجبور تھے۔ بھائی نے چابی تو اٹھا لی، لیکن اس کی مصیبت آ گئی جب وہ چھت پر یا آنگن میں ہوتا۔ ماہرہ اپنی چھت سے اس کو اشارہ کرتی، تالا کھولو، یا آواز لگاتی۔ وہ چپکے سے جا کر اس کے گھر کا تالا کھول دیتا اور وہ آزاد ہو جاتی۔ کبھی ہمارے گھر آ کر کھانا کھاتی، کبھی پرلی طرف کے پڑوس میں چلی جاتی، یوں گھوم پھر کر واپس آ جاتی اور حبیب سے کہتی تالا لگا دو۔ میرا بھائی اس کی خاطر یہ کام کرتا اور ڈرتا بھی تھا کہ اس کی ماں یا کسی اور کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ کافی رسکی کام تھا، مگر ماہرہ کی ہمدردی میں حبیب کرنے پر مجبور تھا۔ سمجھتا تھا کہ بیچاری قید تنہائی سے پریشان رہتی ہے، ماں صبح جاتی تو شام کو ہی لوٹتی۔ ایک دن حبیب نے تالا کھولا تو وہ ہمارے گھر آ گئی، بولی اب اگر ماں کو خبر بھی ہو جائے کہ میں تالا کھلوا کر یہاں آ جاتی ہوں تو مجھے پرواہ نہیں، میں آپ کے گھر کا فرد بننا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا باپ زبردستی مجھے ساتھ لے جائے، میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کی ہو جانا چاہتی ہوں۔ میں نے حبیب سے بھی وعدہ لیا ہے کہ تم مجھ مظلوم سے شادی کرو گے، وعدہ کرو، اس سے پہلے کہ ماں باپ اپنی لڑائی میں مجھے عدالت لے جائیں۔ میرے ایف ایس سی کے پیپرز ہو جائیں تو امی سے کہوں گا کہ وہ تمہارے امی سے رشتے کی بات کریں۔ میرے گھر والوں کو ماہرہ ایک مظلوم لڑکی نظر آئی تھی جس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور ماں ڈیوٹی میں پوری تھی۔ اس نے مجھ سے کہا بھی کہ مینا، میں شادی تمہارے بھائی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی، تم اپنی امی کو راضی کرنا۔ ننہال اور ددھیال میں اسے کسی کا پیار نہ ملا تھا، وہ اس سے بھی ملنے نہیں آتے تھے۔ بھائی کے پرچے شروع تھے، وہ ہمارے گھر آئی، بولی امی ابو اپنی مرضی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، امی کا لایا رشتہ مجھے پسند نہیں، وہ لوگ ہمارے لائق نہیں۔ میرے لیے امی ہسپتال کے وارڈ بوائے کا رشتہ ڈھونڈ لائی ہیں تاکہ میری ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے، اور ابو، انہوں نے مجھے کس کے پلے باندھنے کا ارادہ کر رکھا ہے نہیں معلوم، مگر میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اس کے کہے الفاظ نے دل پر گہرا اثر کیا۔ بھائی نے بھی سوچ لیا کہ پیپرز ہو جائیں تو رشتے کے لیے امی کو بھجوائیں گے۔ بھائی کے پرچے والے دن وہ آئی، کہا کہ مینا خدا کے لیے اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجو، جلدی میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں جڑ رہا تو اماں ایک بیکار لڑکے سے میرا ناطہ جوڑ رہی ہیں، یقیناً آپ لوگ تو 1000 درجہ بہتر ہیں۔ ابھی حبیب کی شادی کی عمر نہ تھی، وہ خود کلی طور پر اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ رہنا چاہتا تھا۔ میں بھائی کو کہتی تمہارے کیریئر کا سوال ہے، پڑھائی تو جاری رہے گی، مگر ماہرہ کی زندگی کا سوال ہے، اس کی شادی کسی اور سے ہوئی تو دکھی ہو جائے گی۔ حبیب بھائی کو بھی وہ اچھی لگنے لگی، اس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی۔ میں نے والدہ پر دباؤ ڈالا، وہ بولی کہ میں زبیدہ کے پاس رشتہ لینے جاؤں گی، لڑکی خوش شکل ہے، ماں بھی تمیز دار ہے، بیچاری پر وقت آ پڑا ہے تو نوکری کر رہی ہے۔ دراصل امی کو بھی ماہرہ اچھی لگی تھی، تبھی اگلے روز بات چیت کے لیے زبیدہ آنٹی کے پاس چلی گئیں۔ امی واپس آئیں تو بہت آزردہ تھیں، لگتا تھا ابھی رو پڑیں گی۔ کہنے لگیں آج بدقسمتی کا دن ہے، ماہرہ کا باپ اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اصل وارث تو یہی ہیں، رشتہ انہی کی موجودگی میں مانگنا چاہیے، ایسا نہ ہو کل جھگڑا کھڑا کر دیں۔ جب میں نے رشتے کی بات چھیڑی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے تو اسے کسی اور جگہ چھوڑ دیں، اس محلے میں نظر آیا تو جان سے مار دیں گے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو پریشان کرتا ہے۔ اس بات پر حیرت ہوئی، امی نے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی کی خوشی کے لیے آ گئے، ورنہ لڑکیوں کی کمی نہیں۔ ماہرہ کے باپ نے بیٹی سے سوال کیا کیا تمہاری خوشی اس رشتے میں ہے؟
بتاؤ تاکہ ہم وہی فیصلہ کریں۔ وہ بولی نہیں ابا جی، میری کوئی مرضی اس میں شامل نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ لوگ ہیں کون۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس پر ماہرہ کے چچا نے کہا اگر آپ کے لڑکے نے ہماری بیٹی کو پریشان کیا تو ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے، جاؤ اب ادھر دوبارہ مت آنا۔ ماں کو روتا دیکھ کر میں اور حبیب بھی رونے لگے۔ ہمیں افسوس کہ ماہرہ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ امی کو بھی اس کے گھر بھیجا، کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ یہ کیسی احمق لڑکی ہے کہ ہماری ماں کو بے عزت کروا دیا۔ اگر سچ کہتی ہو سکتا تھا کہ اس کا باپ آمادہ ہو جاتا، کیونکہ فی زمانہ لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے نہیں ملتے۔ ہم خوشحال لوگ تھے، ہمارے بھائی کا مستقبل تابناک تھا، حبیب اچھی مادت کا مالک تھا، وہ اس لڑکی کی زندگی سنوارنا چاہتا تھا۔ اس دن ہم اس قدر افسردہ تھے کہ بتا نہیں سکتے۔ سوچا ماہرہ کے چکر میں پڑھنے سے بہتر تھا بھائی پڑھائی میں مصروف رہتا۔ وہ اس قدر ڈسٹرب ہوا کہ اس کی پڑھائی بھی خراب ہو گئی۔ سب سے زیادہ دکھ تو اپنی والدہ کی اہانت کا تھا۔ 2 دن بعد ماہرہ کی امی آئیں، رو کر معافی مانگ رہی تھیں۔ بتایا کہ میں اور ماہرہ اس وقت دونوں مجبور تھیں، اگر ایسا نہ کہتی تو ماہرہ کے والد نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، ان کے سامنے رشتے کی بات کرتی، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہم یہ معاملہ اس کے وارثوں سے چوری چھپے آپس میں طے کر لیتے۔ تاہم بعد میں نے اپنے خاوند کو سمجھا بجھا کر منا لیا کہ آپ لوگ اچھے ہیں اور خاندان بھی اچھا ہے، تبھی وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اب آپ لوگ منگنی کر لیں۔ ہمارا دل ابھی تک بھجا ہوا تھا، تاہم امی نیک دل و سادہ تھیں، زبیدہ آنٹی کی باتوں میں آ کر منگنی کرنے پر راضی ہو گئیں۔ ابو نے کہا بھی کہ جلدی مت کرو، مگر زبیدہ آنٹی کے اصرار پر امی نے منگنی کی تاریخ رکھ لی۔ ہم سب گھر والے خوش تھے، ماہرہ نحال تھی، حبیب بھی پچھلی اہانت والی تلخی کو بھلا کر زندگی کے نئے خوابوں میں کھو چکے تھے۔ موقع پاتے ہی چھت پر جاتے، ادھر سے ماہرہ آ جاتی، دونوں گھنٹوں باتوں میں کھو جاتے۔ رات کو بھی جب اس کی ماں کی ڈیوٹی ہوتی، بھائی جاتے اور وہ چھت پر ہوتی، وہاں سے چھپ کر ان کی سیڑھیوں پر جا بیٹھتے ماہرہ سے باتیں کرنے۔ ایک روز بھائی گھر کے باہر چوک میں کھڑا تھا کہ محلے کے ایک لڑکے نے کہا منگنی مبارک ہو۔ بھائی نے خاموشی اختیار کر لی، بولا برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، زبیدہ آنٹی کا گھر ہماری چھت سے نظر آتا ہے اور احسان کے گھر سے ملا ہوا ہے۔ احسان کی بہن خانم سے ماہرہ کی دوستی ہے، ان کے گھر کی دیوار ایک ہے، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو، آج شام کو گھر آ جانا، بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر میرے بھائی کے دل میں شک کی آتش کو ہوا دے گیا۔ شام کا وقت تھا، حبیب کو فیصل اپنے گھر کی چھت پر لے گیا۔ احسان کے گھر میں دیکھا ماہرہ وہاں موجود تھی، وہ راہداری میں کھڑی تھی کہ احسان وہاں آ گیا۔ بیرونی دروازے کے قریب انہوں نے کچھ نازیبا حرکات کیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ فیصل کی چھت سے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ حبیب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ سمجھتا تھا کہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، مگر اس بے وفا لڑکی نے منگنی کے بعد بھی اپنی محبت کی حفاظت نہ کی۔ حبیب کی فیصل کے سامنے سبکی ہوئی، وہ گھر آیا، رات بھر مضطرب رہا۔ والد تو پہلے ہی اس منگنی پر راضی نہ تھے، امی اور ہم بہن بھائیوں نے جلدی کی اور محض ہمدردی میں یہ رشتہ کرا دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ والد کتنے سچے تھے، یہ لوگ ہمارے معیار کے نہ تھے۔ ماہرہ کی باتوں سے دھوکہ کھایا۔ حبیب بھائی بہت نرم دل مگر حساس تھے، ان پر منگنی ٹوٹنے کا بہت اثر ہوا، پڑھائی بھی ختم کر دی۔ زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ محلے کے لڑکے ان کا مذاق اڑاتے، جس کا شدید اثر لیا۔ اس واقعے کے بعد ان کی یکسوئی میسر نہ آ سکی، میرٹ حاصل نہ کر سکے، انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہ مل سکا۔ والد نے کافی سمجھایا سنبھالا، مگر میرے بھائی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تعلیم کے سلسلے کو خیر آباد کہہ کر والد کے ساتھ دکان پر بیٹھ گئے۔ اب سوچتی ہوں کہ میرے بھائی نے FSC میں میرٹ کے لیے جو محنت کی، مستقبل کے خواب ماہرہ کی وجہ سے رائگاں ہو گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک روز جب کہ میں کالج سے لوٹ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ احسان ماہرہ کے گھر کا تالا کھول رہا ہے، گویا چابی جو ہم نے اس کو لوٹا دی تھی وہ اس نے احسان کو دے دی۔ سلسلہ ویسے ہی چل رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کی ماں کیوں پریشان تھی، کیوں اس کو تالے میں بند کر کے جاتی تھی۔ ضرور پڑوسیوں نے کچھ دیکھا اور پھر اس کی بیٹی کی شکایت زبیدہ آنٹی سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد ماہرہ کے والد آ کر دونوں ماں بیٹی کو ساتھ لے گئے۔ انہوں نے گھر فروخت کر دیا کیونکہ ماہرہ اب محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ اس کے والد سے ایک محلے دار نے شکایت کر دی تھی۔
شاید اس شخص کو یہ احساس ہو گیا کہ جوان بیٹی اور بیوی کو یوں بے آسرا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مرد دوسری شادی تو کرتے ہیں مگر پہلی بیوی کو بھول کر وہ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ خدا را اپنے اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔